بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ مذاکرات ناکام ہوئے تو ایران کے خلاف کارروائی کریں گے، امریکہ کی ایک بار پھر دھمکی۔ امریکی وزیر دفاع نے اس بات کا اعادہ کیا کہ امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار تیار کرنے سے روکنے کے لیے ایک سفارتی حل کی امید رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ ناکام ہو گیا تو فوج بڑے پیمانے پر کارروائی کے لیے تیار ہے۔ امریکہ اور ایرانی سفارتکاروں کے درمیان ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں مغربی خدشات کو دور کرنے کی کوشش میں ہفتے کے روز عمان میں بلا واسطہ مذاکرات کا آغاز ہوا۔ اگرچہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کبھی بھی فوجی آپریشن کا سہارا نہیں لینا چاہتے تھے، مگر ہم نے دور تک گہرائی میں اور بڑے پیمانے پر کارروائی کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دوبارہ ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر ہمیں دوبارہ اس صلاحیت کا مظاہرہ کرنا پڑا تو وہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے کے لیے ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز کہا تھا کہ اگر عمان میں مذاکرات ناکام ہو گئے تو اسرائیل کے ساتھ مل کر فوجی کارروائی بالکل ممکن ہے۔ انہوں نے رپورٹرز کو بتایا تھا کہ اگر اس کے لیے فوج کی ضرورت پڑی تو ہمارے پاس فوج ہوگی اور اسرائیل واضح طور پر اس میں بہت زیادہ حد تک شامل ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایک چونکا دینے والی رپورٹ سامنے آئی ہے جس نے امریکی معیشت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کی اعلیٰ ترین معاشی ماہرین نے بھی خبردار کر دیا۔ ڈالر تباہی کے دہانے پر ہے اور امریکہ اپنی عالمی بالادستی کھونے جا رہا ہے۔ امریکی ڈالر اس وقت یورپ کے مقابلے میں 3 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ سوئس فرانک جیسی مستحکم کرنسیاں بھی گر رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا ایک نئے معاشی بحران کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس بحران کی سب سے بڑی وجہ چین ہے۔ چین امریکی بانڈز بڑی تعداد میں بیچنے جا رہا ہے اور یورپ کے ساتھ ڈالر کے بغیر تجارتی معاہدے کر رہا ہے۔ یہ وہی بانڈز ہیں جن کی مالیت 761 ارب ڈالر سے کہیں زیادہ ہے۔ ماہرین نے یہ بھی خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال 1971 کے معاشی بحران سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے، جب امریکی صدر رچرڈ نکسن نے ڈالر کو سونے سے الگ کر دیا تھا۔ تب دنیا کو معلوم ہوا کہ امریکہ نے جتنے ڈالر چھاپے ان کے پیچھے اتنا سونا موجود نہیں تھا۔ ملکوں نے اپنے ذخائر کا سونا واپس مانگا اور امریکہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اب ایک بار پھر ویسا ہی کھیل کھیلا جا رہا ہے، مگر اس بار سونا نہیں بلکہ اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ چین نے یورپی ممالک کو ایک ناقابل انکار پیش رفت دی ہے۔ ڈالر کو چھوڑ کر یورو اور یوان میں تجارت کریں۔ یورپ جو پہلے ہی امریکی اجارہ داری سے نکلنا چاہتا تھا فوراً آمادہ ہو گیا ہے۔ فرانس سمیت کئی ممالک نے واضح کر دیا ہے کہ ہمیں امریکہ سے آزادی چاہیے۔ صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کو گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے۔ انہوں نے الیکٹرانک، موبائل اور سیمی کنڈکٹرز پر عائد کردہ ٹیکسز واپس لے لیے۔ ماہرین کہتے ہیں یہ پہلی شکست ہے اور شاید آخری موقع بھی۔ اگر چین نے مزید امریکی بانڈز بیچ دیے تو جاپان، سعودی عرب اور دیگر ممالک بھی پیچھے آ جائیں گے۔ ڈالر کمزور ہوگا، سود کی شرح بڑھے گی، قرض مہنگا ہوگا اور دنیا بھر میں امریکی اثر و رسوخ ختم ہوتا جائے گا۔ پھر نہ پیٹرول بچے گا اور نہ ہی عالمی سپر پاور کا تاج۔ خیال ہے کہ یہ صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں، یہ دنیا کے طاقت کے توازن کو بدلنے والی جنگ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ امریکی لگژری برانڈ کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آنے لگا۔ کیا چین اب دنیا کا نیا سپر پاور بننے جا رہا ہے؟ نیوز رپورٹ کے مطابق حالات ایک نئے موڑ پر جا رہے ہیں۔ چین نے وہ کارڈ کھیل دیا جس سے امریکی معیشت لرز گئی۔ گزشتہ شب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک حیران کن قدم اٹھاتے ہوئے چین سے درآمد ہونے والی الیکٹرانک مصنوعات، جن میں اسمارٹ فونز، لیپ ٹاپس اور سیمی کنڈکٹر شامل تھے، پر عائد کردہ تمام ٹیرف ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو کچھ عرصہ قبل چین سے ہاتھ جوڑ کر مترادف درخواست کر رہے تھے کہ چین مجھے کال کرے۔ اصل کہانی یہاں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ چین دنیا کے بڑے برانڈ کا سب سے بڑا مینوفیکچرنگ ہب ہے، جیسا کہ ایپل، نائکی، ایڈیڈاس، زارا، ریبین، ایچ پی، ڈیل، لینووو۔ یہ تمام برانڈز اپنی پروڈکٹس
چین سے ہی تیار کرواتے ہیں، اور چین نے ان برانڈ کی وہ حقیقت دنیا کے سامنے رکھ دی ہے جو سالوں سے چھپائی جا رہی تھی۔ مثال کے طور پر جو آئی فون امریکہ میں $1600 کا فروخت ہوتا ہے، وہی فون چین میں صرف $20 سے $25 میں تیار ہوتا ہے۔ چین کے پاس وہ تمام معلومات موجود ہیں جن سے دنیا بھر کے برانڈ کی ریپوٹیشن زمین بوس ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایپل سمیت دیگر کمپنیوں کے شیئر گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ چین کی یہ دھمکی کہ وہ خود اپنی فیکٹری سے ایسے برانڈ لانچ کرے گا جو امریکہ کی پروڈکٹس جتنے ہی معیاری مگر انتہائی سستے ہوں گے، امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ تاہم رد عمل کے طور پر امریکہ نے فوری طور پر ٹیرف ختم کیا تاکہ چین یہ کارڈ نہ کھیل سکے۔ ناظرین، یہ ایک آغاز ہے۔ چین نے اپنی طاقت دکھا دی ہے اور دنیا کے بڑے برانڈز اس وقت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کیا یہ تجارتی جنگ ہے یا برانڈز کی ساکھ کا خاتمہ؟ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، اسرائیلی بمباری سے غزہ کا آخری فعال ہسپتال بھی تباہ۔ اسرائیلی فوج کے مظالم جاری غزہ سٹی میں واقع آخری فعال الاہلی ہسپتال بھی بمباری سے تباہ، جبکہ درجنوں فلسطینی بھی شہید ہو گئے۔ برطانوی خبرساں ادارے کی خبر کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں کے حملے میں ہسپتال کے انسٹیٹیوٹ کیئر اور سرجری ڈپارٹمنٹ کو شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اس حملے کا مقصد ہسپتال میں موجود حماس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو نشانہ بنانا تھا، تاہم غزہ کی ایمرجنسی سروس کے مطابق حملے میں جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی۔ اس کے علاوہ غزہ کے علاقے دیر البالہ میں اسرائیلی حملے میں 6 بھائیوں سمیت 37 افراد شہید ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کی جنگ میں اب تک کم از کم 50,944 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، چین سمیت کوئی ملک ٹیرف سے نہیں بچے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر خبردار کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غیر منصفانہ تجارتی توازن پر کوئی بھی ملک ٹیرف سے نہیں بچ پائے گا، ایران سے متعلق فیصلہ جلد کریں گے۔ اپنے بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ٹیرف سے خاص طور پر چین نہیں بچے گا جو ہم سے بدترین سلوک کرتا ہے۔ موبائل فونز پر ٹیرف کا اعلان جلد کریں گے لیکن اس میں تھوڑی لچک ہوگی۔ انہوں نے کہا سیمی کنڈکٹرز پر کچھ کمپنیوں کے لیے لچک ہوگی لیکن ابھی یہ واضح نہیں، تاہم سیمی کنڈکٹرز پر ٹیرف کی شرح کا اعلان اگلے ہفتے کریں گے۔ اس سے قبل چین نے امریکہ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ جوابی ٹیرف کی پالیسی کو مکمل طور پر ختم کرے۔ امریکہ نے چینی مصنوعات پر 145% جبکہ چین نے امریکی مصنوعات کی درآمدات پر 125% ٹیرف عائد کر رکھا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، یمن کے صوبے سینا میں امریکی فضائی حملہ، 5 افراد جام حق، متعدد زخمی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ کا کہنا ہے کہ امریکی طیاروں نے سینا کے علاقے بنی مطر میں ایک فیکٹری کو نشانہ بنایا۔ حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ نے دعویٰ کیا سینا صوبے میں امریکی حملے میں 5 افراد شہید اور 13 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ حوثی اکثریتی تنظیم کا دعویٰ ہے کہ اتوار کو امریکی طیاروں نے سیدہ اور الحدیدہ کو بھی نشانہ بنایا۔ یاد رہے کہ یمنی جنگجوؤں کے زیر قبضہ علاقوں پر روزانہ کی بنیاد پر فضائی حملے جاری ہیں جن کا الزام امریکہ پر عائد کیا جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ نے 15 مارچ سے حوثیوں کے خلاف فضائی کارروائیوں کا آغاز کیا تاکہ انہیں اہم انٹرنیشنل بحری راستوں میں جہازوں کو نشانہ بنانے سے روکا جا سکے۔ حوثی باغی بھی نہ صرف امریکی فوجی جہازوں کو نشانہ بنا چکے ہیں بلکہ اسرائیل پر بھی حملے کر چکے ہیں۔ وہ ان کارروائیوں کو غزہ کے فلسطینی علاقوں کے ساتھ ساتھ اظہار یکجہتی قرار دیتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، سعودی عرب اور امریکہ کے مابین نیوکلیئر معاہدے میں بڑی پیش رفت۔ امریکہ کے سیکرٹری توانائی کرس رائٹ نے اتوار کو سعودی دارالحکومت میں ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ امریکہ اور سعودی عرب توانائی کے تعاون اور سویلین نیوکلیئر ٹیکنالوجی پر ایک ابتدائی معاہدے پر دستخط کریں گے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی سیکرٹری نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان جوہری تعاون سے متعلق تفصیلات اس سال کے آخر میں سامنے آئیں گی۔ انہوں نے کہا معاہدے کے تحت سعودی عرب میں تجارتی جوہری توانائی کی ایک صنعت کی تعمیر کی جائے گی۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل حملوں کے ذریعے یرغمالیوں کی رہائی کی کوشش کر رہا ہے۔ حماس نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ حماس نے ایک بیان میں غزہ میں قیدیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ غزہ پر اسرائیل کے حملے اسیران کی رہائی کے لیے گروپ پر دباؤ ڈالنے کے لیے خونی پیغام ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ نیتن یاہو اور ان کی حکومت قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے بغیر قیدیوں کے معاملے پر کوئی پیش رفت نہیں کر سکے گی۔ یہ قیدیوں کی قیمت پر اضافے کے لیے ایک ہارا ہوا جواب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قیدیوں کو فوجی کشیدگی کے ذریعے واپس نہیں کیا جائے گا بلکہ نیتن یاہو کے فیصلے سے انکار کیا جائے گا۔ ہفتے کے روز حماس نے ایک وفد قاہرہ بھیجا تاکہ مارچ میں اسرائیل کی جانب سے معاہدے کو توڑنے کے بعد ممکنہ جنگ بندی مذاکرات دوبارہ شروع کیا جا سکے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔